السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے بھئی؟ آج سنڈے ہے، میں ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا کہ جی چلیں تھوڑا سا ریکارڈ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں جو ہے بہت ہی ہلچل ہے، اور آج ایک میٹنگ شروع ہو رہی ہے قطر کے اندر، جو میرے خیال میں کل بھی رہے گی، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اسرائیل جو ہے وہ باضد ہے کہ بھئی میں جو ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھئی اسرائیل نے یہ پورا پلان بنایا ہوا کہ جتنے بھی مسلم لیڈر ہیں جب وہ جمع ہوں گے قطر میں تو ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جائے گی، ان سارے لیڈروں کو مار دیا جائے گا، 57 ممالک کے جو اسلامی لیڈر ہیں ان کو۔ تو میرے خیال میں ایسا کرنا اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا بہت دور رس نتائج اس کے نکلیں گے، اور اس میں امریکہ بھی ملوث ہے، اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے کہ کسی طریقے سے غزہ کو جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ اب غزہ کی حد تک تو چلو صحیح ہے، لیکن اسلامی ممالک کے اوپر بمباری کرنا تو یہ کچھ مجھے جچتا نہیں ہے۔ پھر جب سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ اسلامی ممالک کی جو سربراہان مملکت ہیں ان پہ قطر میں حملہ کیا جائے گا، تو پاکستان کے JF-17 جو ہے وہ قطر کی فضاؤں میں جو ہے نظر آئے ہیں، وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور وہاں پر کچھ پاکستان آرمی اور ٹرکش آرمی جو ہے ان کی جو ہے ڈپلائمنٹ جو ہے کچھ بڑھا دی گئی ہے، کچھ نظر آئی ہے۔ اچھا، امریکہ بالکل جو ہے بے معنی ہو کے رہ گیا، although کہ امریکہ کے پاس اتنی بڑی بیس ہے قطر کے اندر، لیکن وہ بیکار ہو گئی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کسی کو نوکری پہ سے نکال رہے ہوتے ہیں یا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، کوئی آپ کو چائے پانی کا بھی نہیں پوچھتا۔ تو وہی حساب ہے کہ بس یہ آخری لمحات ہیں، اور میرے خیال میں امریکہ نے بہت بڑی غلطی کری ہے، اور یہ پچھتا رہے ہوں گے اس وقت کہ بھئی ہم نے یہ کیا کر دیا۔ بہرحال اب کاہے پچھتاوے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو یہ بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دوسری طرف شام میں جو ہے آج اس کے کچھ طیارے اور کچھ اس کے ڈرونز آئے تھے، تو ترکی نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ترکی نے جو ہے بڑے پیمانے پہ کارروائی کی ہے وہاں پہ شام کے۔ وہ ترکی نے اپنی فورسز بھی ڈپلوائے کی ہوئی ہے ادھر۔ ترکی کے اندر جو ہے جو سلیپر سیل تھے اسرائیل کے، جو جاسوس تھے، جو جاسوسی کرنے کے لیے تیار تھے، ان جاسوسوں کو پکڑنا شروع کر دیا، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ جو اس کے میرے خیال پتہ نہیں کتنے 25 صوبے ہیں، کتنے صوبے ہیں اس کے ترکی کے، تو ان صوبوں کی جو ہے سیکیورٹی کو جو ہے چینج کر دیا گیا ہے، اور اردوغان جو ہے کافی ناراض نظر آ رہا ہے۔ پھر جو بحر اسود ہے یا جو ٹرکی کے ساتھ جو بھی سمندر بحر روم جو بھی لگتا ہے، وہاں پر اس نے اپنے میزائل نصب کر دیے ہیں۔ سائپرس میں اس نے اپنا اسلحہ بھیجا، ادھر سے اسرائیل نے بھی سائپرس میں اپنا اسلحہ بھیجا ہے۔ سائپرس یہ ایک جزیرہ ہے، تو اس پہ آدھے جزیرے پہ ترکی کا قبضہ ہے، اور آدھے پہ جو ہے وہ گریس کا قبضہ ہے۔ تو بڑا ظلم ہوا تھا 1974 میں، تو الحمدللہ اس وقت پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمارے ترکی بھائیوں کے ساتھ تھی، اور ہم نے فائٹ کی تھی وہاں مل کر۔ تو آدھا جو بلکہ وہ تو بیچ میں یہ برطانیہ اور یونائٹڈ نیشن آ گئے، ورنہ پورے قبرص کو جو ہے کھا گیا تھا ترکی۔ تو لیکن وہ آدھا ہمارے پاس ہے، مطلب یہ کہ ترکی کے پاس ہے، اور آدھا جو ہے ان کے پاس ہے۔ اب قبرص نے کھل کھلا کے اس جنگ میں جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کام کیا۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ جب بھی کچھ ایران پہ حملہ کر کے جاتے تھے اس کے جہاز،
تو وہ اسرائیل میں نہیں اترتے تھے، وہ سیدھے قبرص نکل جایا کرتے تھے، قبرص قریب میں ہی ہے، یہ وہاں سے کچھ پیٹرول وہ کر کے جو ان کو پیٹرول وغیرہ بھروا کے فضا میں ہی وہاں سے قبرص نکل جایا کرتے تاکہ اب ایران کے میزائل آئیں گے تو ہمارے وہ بچے رہیں، وہ بچے رہتے تھے، پتہ سب کو تھا۔ سعودی عرب جو ہے وہ بپھر رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ اچھا ایک خبر اور چل رہی ہے، دیکھیں میں کنفرم نہیں کر رہا، الجزیرہ کنفرم نہیں کر رہا کہ جی مدینے پہ میزائل مارے تھے اسرائیل نے۔ دیکھیں جی میرے پاس تو ایسی کوئی پکی خبر ہے نہیں، لیکن اگر ایسا کیا ہے تو میرے خیال میں رسول اللہ کے پروانے، رسول اللہ کے دیوانے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، اللہ کے دین پہ مر مٹنے والے دنیا میں کم نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی پوری دنیا میں جو ہے آگ لگ جاتی۔ بہرحال پاکستان ایئر فورس، ٹرکش ایئر فورس اور جو لوکل ان کے اپنے وہ سارے ریڈی ہیں، اور امریکہ کو جو ہے وہ کر دیا۔ اب امریکہ بڑی للو چپو کر رہا ہے، اب دیکھیں تھوڑی سی میں نے اپنی زبان میں بول دیا، کر رہا ہے، للو چپو کر رہا ہے کہ بھائی تم ہم سے بات کر لو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہونڈا ٹیکس $1.5 billion every single year they were taking from Iraq, Qatar, and same time in Saudi Arabia because they have got their bases there. سعودی عرب سے بھی لے رہے تھے یہ، پھر they have bases in بحرین، کویت، عمان، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ہونڈا ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو اکانومی ہے وہ چل رہی تھی۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، میرے خیال میں 35 بلین یا 35,000 بلین ڈالر کا قرضہ جو ہے، 35,000 بلین کا ہوگا، 35 بلین تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو امریکہ جو ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہی عربوں کے پاس سے جو جاتی ہے تنخواہ، اس سے ان کا کام چلتا تھا۔ اب امریکہ چاہ نہیں رہا کہ کسی طریقے سے معاملہ وہ ہو جائے، لیکن سیم ٹائم اسرائیل کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، کچھ ہمارے لوگ جو ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جی وہ یوں ہو گیا اور اسرائیل نے یہ کر دیا۔ ابے بھائی تم اسرائیل کا موقف تو پیش کر رہے ہو، پر انکاؤنٹر میں دوسرے کا بھی تو موقف پیش کرو کہ بھئی وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جی اسرائیل کہہ رہا ہے میں ہر ایک کو مار کے رکھ دوں گا۔ اچھا، اور وہ جو وہاں پہ ترکی کہہ رہا ہے اس کا میسیج نہیں دیتے۔ یہ ہمارے یوٹیوبر ہیں، وہ ایک کرتا ہے کہ یوٹیوب میں کیا نام ہے اس کا، وہ اس کے ہیک ہو گئے، وہ تازہ پتہ نہیں ٹاپ 5 چینل ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، وہ حلق سے بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ آ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے۔ ایک وہ اور ایک وہ حقیقت ٹی وی والا، وہ تو بس دم ہی نکال دے گا کہ بھائی سب مر گیا، سب ختم، سب اپنے ایسی کی تیسی میں جاؤ۔ وہ بھائی صحیح سے بات پیش کرتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں کسی کو۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا بھائی، تو ایسی بات نہیں کرتے، دیکھ بھال کے کرتے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اب اسرائیل کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہونے والا ہے یا ہماری لڑائی یا جھڑپ ہونے والی ہے۔ اچھا، اسرائیل جو ہے اس چیز کو ایوائڈ کر رہا ہے، یہ نہیں بتائیں گے کبھی بھی کہ اسرائیل ایوائڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے اپنی پراکسی وار کھیل رہا ہے، یعنی جو فتنہ خوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے، اس کے ذریعے اسرائیل اپنی پراکسی کھیل رہا ہے، اور اسرائیل انڈین لوگوں کے تھرو کھیل رہا ہے۔ انڈینوں پہ بات آئی تو قطر نے جو ہے بے تحاشا انڈین لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اب وہ یا تو اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور جب تک ان کے لوگ تیار نہیں ہو جاتے تو وہ پاکستانی، ٹرکش یا دوسرے ممالک سے جو ہے ہائر کریں۔ سعودی عرب جو ہے وہ کافی بپھرا ہوا ہے، اور میرے خیال میں سعودی عرب کو جو ہے
اپنی کچھ بیسز جو ہے، جو ایئر بیس ہیں، وہ فوری طور پر جو ہے پاکستان کے حوالے کر دینی چاہیے۔ اچھا جی، یہ جو بیٹھ رہے ہیں قطر کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نیٹو کی طرح کی ایک فوج تیار کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کی۔ اب پتہ نہیں فوج تیار ہوگی نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں او جی دیکھیں جیسے پاکستان نے حملہ کرا تھا ایسے حملہ ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے کرا۔ بھائی دیکھیں، ان کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستانی جو قوم ہے وہ بڑی جنگجو قوم ہے، بڑے لڑاکا لوگ ہیں۔ الحمدللہ کوٹ کوٹ کے جنگجو پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پٹھان ہوں، سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، گلگتی ہوں، کشمیری ہوں۔ ہمارے ہاں تو کوٹ کوٹ کے بھرے۔ اچھا، ان کے ہاں، ہمارے ہاں چونکہ غربت رہی ہے شروع سے، تو ہم تو اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم نے بولا تیری ایسی کی تیسی، تو ہمیں مارے گا، لے جواب لے۔ چونکہ ہم تو چونکہ انڈیا تو ہمیشہ ہمارے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، تو یہی اب قطر والے جو ہیں وہ ذرا انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بتایا، اس کو بتایا، اب جمع کر رہے ہیں۔ اب اچھا، بیچاروں میں اتنا دم خم تو ہے نہیں، اتنی بڑی طاقت تو ہے نہیں، طاقت تو ہے لیکن ان کے اپنے لوگ نہیں۔ اس کو دیکھیں نا، کوئی بھی چیز آپ چلائیں، مشین یا کوئی بھی چلائیں، اس کے پیچھے ایک اچھا چلانے والا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ میرا ایک بھائی لگتا ہے، میرا رشتہ دار ہے میرا، اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر پورا 5-10 من کا جانور، گائے، بیل، بھینس، وہ کاٹنے سے لے کے 4 ٹکڑے کر کے الگ کر دیتا تھا۔ یعنی اتنا ایکسپرٹ تھا وہ، اتنا تیزی سے اس کا چھری پہ ہاتھ چلتا تھا، کمال کر دیتا تھا۔ اور ایک دوسری طرف جو ہے اسی کا ہی وہ تھا، شاگرد کہہ لیں، دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آپا جان تھی۔ وہ ایسے چلتی تھی، وہ نازک ہوتے تھے کہ پہلے میں پان کھا لوں، کہ پہلے یوں کر لوں، پہلے ایک ٹھمکا لگا لوں، پھر یوں کر لوں۔ وہ 5 منٹ لیتا تھا ایک پورا جانور، بھینس، گائے، سنڈا، جو بھی ہے، ذبح کرنے کے لیے، اور دوسرا والا وہ ٹھمکے لگاتے ہوئے وہ آدھا گھنٹہ لیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلیم چیپا جیسے کاریگر ہیں پاکستان کے پاس، اور قطر کے پاس جو ہے وہ استاد حمید کا بیٹا ایک ہوتا تھا، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اس کی طرح ہے۔ وہ یہ جو قطری ہیں کریں گے تو صحیح، لیکن تھوڑا سا پان کھا لیں، تھوڑا سا گٹکا کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، ٹھمکا لگا لیں، لگا کے پھر ایک ٹھمکا مارا، پھر چل دیے۔ تو یہ ہے پاکستان میں اور قطر میں فرق۔ بہرحال قطریوں کے پاس بڑے اعلیٰ قسم کے اوزار ہیں، ان کے اوزار بھونٹے نہیں ہیں، اوزار ان کے تیز دھار والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ وہ جو ہے فلت علمہ کرتے ہیں۔ فلت علمہ کے لیے بھی تو بھائی دماغ چاہیے ہوتا ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے، اور سلیم چھیپے جیسا کاریگر، ماسٹر، استاد چاہیے ہوتا ہے جو 5 منٹ میں کاٹ کے جانور کو ادھر پھینکے۔ تو بس ہمیں اب سلیم چھیپا جیسے کاریگر چاہیے جو 5 منٹ میں کاٹ کے ادھر پھینکیں، اور پتہ لگے کہ یہ گیا مال اور وہ گیا ہیں۔ اسرائیل جو ہے ہمارے لیے تو ڈنگروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اسرائیل کی اہمیت۔ آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو، ایز اے پاکستانی آئی ایم سیئنگ لائک دیٹ، کہ ہی از ناٹ لائک اے ڈنگر، یو نو، ڈنگروں کی طرح ہمارے لیے ڈنگر سے زیادہ نہیں ہے یہ۔ جیسے ہم لاپتے ہیں گایوں کو، بھینسوں کو کمیلے میں، ایسے ہی ان کو بھی لاپ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنے ایسے دنیا میں، بھائی میری بات سن لو، قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پہ ایک انگریز سے میری اس بات پر بڑی بحث ہوئی تھی لندن میں۔ اس نے کہا کہ جی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف کرے، میرے منہ میں خاک، وہ کہتا ہے جی تمہارا قرآن جو ہے
وہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے بھائی ذرا بتا تو دے ہمیں بھی، تاکہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے۔ کہ جی تمہارا قرآن، وہ آیت کا اس نے کوٹ کیا، قرآن کہتا ہے کہ جی قیامت تک یہودیوں کی کوئی دنیا میں اسٹیٹ نہیں ہوگی، ہے؟ تو میں نے کہا بالکل یہ بات تو صحیح ہے، قرآن کی بات بالکل اٹل ہے، یہ یہودیوں کی اسٹیٹ تھوڑی ہے، یہ تو سن 1917-19 میں جو ہے یہودیوں کو انگریزوں نے دیے، برطانیہ نے دیے، ورنہ پہلے برطانیہ کہتا تھا کہ جی تم سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کرو، ہم تمہیں تمہارا ملک دے دیں گے۔ تو فلسطینیوں نے بغاوت کی سلطنت عثمانیہ سے، پھر ان کو نہیں دیا، پھر اس کے بعد بولا کہ جی ہم جو ہے یہ فرانسیسیوں کو دے دیں گے فلسطین۔ فرانسیسیوں نے بھی ان کا ہیلپ کی، ادھر فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے لگایا دوسرے پاسے۔ تیسرے میں انہوں نے یہودیوں کو آگے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے جس قرآن کی آیت کی بات کر رہا اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے چل کے قرآن میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا، تم ڈسٹروائے ہو جاؤ گے۔ ڈسٹروائے کے معنی بکھر جاؤ گے، ساری دنیا میں بکھر جاؤ گے، پھر میں تمہیں ایک جگہ جمع کروں گا، پھر ایک منبع پہ لا کے پھر تمہیں ماروں گا، پھر ڈسٹروائے کروں گا، اور قیامت تک تم ایسے ہی ہوتے رہو گے، ڈسٹروائے ہوتے رہو گے، جمع ہوتے رہو گے، ڈسٹروائے ہوتے۔ دیکھیں نا، یہ یورپ میں جمع ہوئے تھے، جرمنی میں، پولینڈ میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ان کے ساتھ ہٹلر نے بڑا ظلم کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بہت ظلم کیا، لیکن اب وہی ظلم یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، غزہ میں، فلسطین میں۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ تو بہرحال اب یہ سمجھ رہا ہے نیتن یاہو کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کنٹرول کر لے گا، تو لیٹ سی۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ہٹلر ایک دنیاوی نظام کا رکھوالا تھا یا بنانے والا تھا، لیکن اسلام ایک آسمانی ریلیجن ہے۔ اس کو کنٹرول کون کرتا ہے اس ریلیجن کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز قرآن مجید والفرقان الحمید کے تحت بتا دی، کیسے زندگی جینا ہے، کیسے شادی کرنی ہے، کیسے بچے پیدا کرنے ہیں، کیسے ان کی پرورش کرنی ہے، کیسے اپنے پرائی کی تمیز رکھنی ہے، کیسے اللہ کو پہچاننا ہے، کیسے رسول کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم اللہ کی نافرمان قوموں میں سے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی وی آر چوزن پیپل، نہیں، یو آر ناٹ چوزن پیپل۔ تم وہ پیپل ہو جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن میں جگہ، سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1.5-2.5 پارے کی سورہ بقرہ، ان میں ان کے اوپر لعنت ہی لعنتیں پڑی ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر۔ بس اتنی سی میں بات کر رہا تھا، تو چلیں آپ انجوائے کیجئے گا۔ آج میٹنگ چل رہی ہے اور ایک میٹنگ کل ہے، کل کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن اتنا میں بتا دوں جانے سے پہلے کہ یہ لڑائی تو ہوگی، یہ لڑائی تو ہوگی، کچھ بھی کر لو لڑائی تو ہوے گی، لڑائی تو ہوے گی۔ وہ امریکہ کے لیے میں کہوں گا کہ جنہ تیری مرضی نچا ویلیا، وہ جنہ تیری مرضی، امریکہ تو جتنا نچانا چاہے نچا لے، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ نہ بھولیے گا میری بات، کہ تم نے ٹکر جو ہے امت محمدی سے لی ہے، محمد کی امت سے ٹکر لی ہے، اور محمد کی امت جب تک خاموش ہے خاموش ہے، اور جب ان میں آگ بھڑک جائے تو بس پھر کربلا اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ کچھ فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ گھس گئے ہیں شہروں میں، ان کو نکالنے میں آپ اپنی آرمی کی مدد کریں۔ آپ اپنی آرمی کو بتائیں کہ وہ فتنہ خوارج کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔